السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله وحبيبه الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ استاذ العلماء، ممتاز الفقہاء، جانشین حضور صدر الشریعہ حضور محدث کبیر دامت برکاتہم القدسیہ کی مجلس علمی میں آج چوتھی نشست کرنے کا موقع اور اس کی سعادت ہم سب کو عطا ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بڑی مسرت اور خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ آج حضور ممتاز الفقہاء دامت برکاتہم القدسیہ کے ساتھ تاج الفقہاء خلیفہ حضور تاج الشریعہ اور خلیفہ حضور محدث کبیر اور ہمارے ان دونوں شیخ کے معتمد حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ علیمی، وہ بھی اس مجلس علمی میں اپنے پورے علمی وجود کے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان کی بارگاہ میں بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہم کو عطا کیا۔ اب سوال کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ سائل ہیں ریاض المصطفیٰ اعظمی، وہ یہ لکھتے ہیں کہ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ رمضان کے چاند کی گواہی میں اس کہنے کی ضرورت نہیں، اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میں نے اپنی آنکھ سے اس رمضان کا چاند آج یا کل یا فلاں دن دیکھا ہے۔ یوں ہی اس کی گواہی میں دعویٰ اور مجلس قضاء اور حاکم کا حکم بھی شرط نہیں، الی آخرہ۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ اور امام اہل سنت سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی نے طرق اثبات ہلال میں لکھا کہ ابر و غبار کی حالت میں ہلال رمضان کے لیے ایک عادل یا مستور الحال کی خبر کافی ہے، اگرچہ غلام یا عورت ہو، رویت کی کیفیت بیان کرے خواہ نہ کرے، دعویٰ یا لفظ اشہدو یا حکم یا مجلس قاضی کسی کی شرط نہیں ہے، مگر فاسق کا بیان بالاتفاق مردود ہے۔ بعض اشخاص یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے لیے ابر کی صورت میں ایک شخص نے چاند دیکھ لیا اور ٹیلی فون سے اس نے اس کی خبر دی تو پورے ملک کے لیے معتبر ہے کہ یہاں صرف خبر کافی جو حاصل ہو گئی، اس لیے اس پر قاضی پورے ملک میں اعلان کر سکتا ہے۔ یہ قول کہاں تک درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح رضویہ شریف اور بہار شریعت میں جو مسئلہ لکھا گیا ہے وہی اصل حکم شرع ہے، اور خبر معتبر ہے کا معنی یہ کہ مخبر خود خبر دے عوام کے سامنے یا قاضی کے سامنے یا کسی اور کے سامنے خود خبر دے، نہ یہ کہ وہ ٹیلی فون سے بولے تو ٹیلی فون کی خبر جو ہے پسے پردہ سے آتی ہے، یعنی ہم کو یہ معلوم نہیں کہ کون بول رہا ہے، یا یہ
جو عبارت اس نے کہی کہ میں فلاں ابن فلاں یہ خبر دیتا ہوں کہ میں نے آج اپنی آنکھ سے چاند دیکھا. اب یہ آج پتہ نہیں کس روز کا آج ہے، اس سال والا آج ہے کہ گزشتہ سال والا، یہ کچھ بھی نہیں معلوم، لیکن سامنے ہوتا ہے تو یہ سب بات معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ آج سے یہ آج ہی مراد لے رہا ہے، اور وہ بولنے والا بھی معلوم نہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بلکہ امام ابن حمام نے بھی یہ لکھا کہ پس پردہ سے سنی ہوئی آواز پر کوئی حکم شرع متفرع نہیں ہو سکتا، اس لیے اس پر کسی حکم شرع کی بنا نہیں ڈالی جا سکتی. واللہ تعالی اعلم بالصواب. یہ جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے انہوں نے وہ اپنے سے گڑھ کے کہی ہے، ان کے پاس کوئی اس بات کا شرعی ثبوت نہیں ہے کہ ٹیلی فون سے سنی ہوئی آواز پر کوئی حکم شرع متفرع ہو. بس واللہ تعالی علم بالصواب. سبحان اللہ. مفتی صاحب ٹھیک ہے. دوسرا سوال سائل ہے اظہار احمد. وہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آنکھ میں؟ ہاں، آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ منفذ اصلی نہیں ہے، بلکہ یہ مسامات سے یہ اندر دوا اثر کرتی ہے یا اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوتا ہے، یا سرمے کی کچھ باریک باریک ذرات تھوک کے ساتھ نظر آویں. ان سب صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ جوف کا جو منفذ ہے اس سے یہ دوا نہیں گئی. واللہ تعالی علم بالصواب. اس کی ایک نظیر یہ ہے کہ علماء کرام نے یہ بھی ذکر کیا کہ آدمی غسل کرتا ہے یا بدن میں تیل چپڑتا ہے تو کچھ ذرات بدن میں داخل ہوتے ہیں اس سے، مگر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہی حال ان مسامات کا ہے جو آنکھ میں ہوتے. سبحان اللہ. واللہ تعالی علم بالصواب. تیسرا سوال طیبہ نیاز کمیٹی کی طرف سے، جگہ کا نام نہیں لکھا ہے. سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے جو غریبوں میں اناج تقسیم کیا جاتا ہے تو دکاندار کو پیسے علیہ شرعی کر کے دینا ہوگا یا ایسے ہی دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ دینے والا جس مالی شکل میں اپنی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ روپیہ ہی دے یا چاندی ہی دے یا سونا دے. اگر وہ اپنے پیسے سے غلہ خرید کر فقراء میں تملیغ کرتا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، اگرچہ وہ پیسہ اس نے دیا ہے
وہ بنیے کو دکاندار کو جو پیسے دیے وہ ابھی زکوٰۃ کے طور پر نہیں ہے بلکہ وہ غلے کے دام کے طور پر ہے اور غلہ زکوٰۃ میں دیا گیا اس لیے وہ زکوٰۃ ادا ہو گئی اور حیلہ شرعی کر کے دینا یہ اس صورت میں ہے جب کہ کسی آدمی نے مدرسے کو مثلا زکوٰۃ کا پیسہ دیا اور اس سے طلباء کے لیے غلہ خریدنا ہے تو حیلہ شرعی کرنا پڑے گا اس کو کہ وہ غلہ تقسیم نہیں کیا جاتا دسترخوان پہ کھلایا جاتا ہے واللہ تعالی عالم ٹھیک ہے اگلا سوال ہے دلشاد خان کی طرف سے وہ حضرت کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اور پھر لکھتے ہیں کہ حضور رمضان مبارک میں میری اہلیہ 6 ماہ کی حمل سے ہے تو اس صورت میں روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے مطلب سوال ان کے کرنے کا یہ ہے اگر وہ تندرست ہاں چلیے کیا مطلب وہی کہ حمل کی صورت میں وہ روزہ رکھے یا اگر وہ تندرست طاقتور ہے کہ حمل کو کوئی نقصان پہنچنے کا وہاں پر احتمال نہ ہو یا احتمال ہو تو احتمال بعید ہو تو اب ایسی صورت میں وہ روزہ رکھے لیکن اگر کوئی کمزور ہو اور حمل کو نقصان پہنچنے کے بارے میں اسے اپنے طور پر یا کسی طبیب حاجت کے بیان سے ظن غالب ہو جائے کہ نقصان پہنچے گا تو وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھے اللہ تبارک و تعالی اس کے حمل کی حفاظت فرمائے اگر وہ نقصان نہیں ہوتا ہے اس حمل کے اوپر کوئی نقصان نہیں آتا تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے واللہ تعالی علم وعلمہ احکم محمد فیضان یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس کو لگا کہ اب وہ پورا دن روزہ نہیں رکھ پائے گا اور روزہ کھول دیا تو اس پر کیا حکم ہے لگا کا تو مطلب نہیں سمجھ میں آیا کہ اس کو لگا کہ روزہ رکھ نہیں پائے گا مسئلہ یہاں پر صرف فکر کا نہیں ہے بلکہ یہ کہ اس کو اپنے طور پر ظن غالب ملحق بالیقین ہو گیا کہ میں روزہ آج کا پورا نہیں کر پاؤں گا اور مجھے اس اپنے عادات اور قوا کے اعتبار سے یا طبیب حاجت نے اس کو یہ بتایا کہ تم روزہ نہیں رکھ پاؤ گے تم کو یہ نقصان ہوگا وہ نقصان ہوگا جو نقصان ایسا نقصان جس میں روزہ توڑنے کی یا دوسرے دنوں میں رکھنے کی اجازت ہوا کرتی ہے تو اب وہ روزہ توڑ سکتا ہے صرف لگ جانا یہ کوئی بات نہیں کہ مجھے لگ رہا ہے ایسا کیوں مفتی صاحب واللہ تعالی عالم وعلمہ احکم وحکم پور بندر سے مولانا حسین اظہری
وہ سائل ہیں کہ حضرت جمعہ کے قائم کرنے کے لیے دارالاسلام شرط ہے؟ برائے کرم حوالہ کے ساتھ وضاحت فرما دیں۔ کتب فقہ میں تو یہی ذکر ہے کہ اقامت جمعہ کے لیے دارالاسلام اور شہر اور اذن سلطان جو اس زمانے میں عالم علماء بلد ہوتے ہیں وہ نہ ہوں تو عامۃ الناس کا مجمع اس چیز کی اجازت دے۔ اس صورت میں یعنی دارالاسلام ہونا چاہیے۔ یہ جو سوال کیا گیا ہے وہ اصل میں صرف دارالاسلام کا ہے۔ جی تو دارالاسلام جی صرف دارالاسلام کا ہے۔ ہاں، تو دارالاسلام میں جمعہ قائم کیا جائے گا، اس کے علاوہ نہیں۔ دوسری جگہوں پر جو جمعہ پڑھا جاتا ہے دارالاسلام کے علاوہ تو وہاں والوں پر ظہر بھی ادا کرنا لازم ہے۔ وہ جمعہ ان کی ظہر کو ساقط نہ کرے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ یہ مولانا امتیاز احمد لساکا زامبیا سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم لوگ لساکا زامبیا افریقہ میں رہتے ہیں۔ چاند کی شہادت کے تعلق سے معلوم کرنا تھا کہ یہاں لساکا میں 29 شعبان کو ابر آلود ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا، اور پڑوسی ملک زمبابوے کے شہر ہرارے میں چاند نظر آیا۔ اسی رات کچھ حضرات دونوں ملکوں کی سرحد پر شہادت حاصل کرنے کے لیے گئے، مگر زمبابوے والوں کی طرف سے کوئی شہادت دینے نہیں آیا، تو لساکا والے واپس آئے۔ تو لساکا میں زوال سے پہلے یہ اعلان کیا گیا کہ آپ نفل کی نیت کر لیں، شہادت آ جائے گی تو یہ آپ کا رمضان کا فرض روزہ ہو جائے گا۔ اب 2 رمضان کو لساکا کی ایک مسجد والے شہادت دینے کے لیے پڑوسی ملک زمبابوے گئے اور چاند کی شہادت لے کے آئے۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس طرح سے دوسرے ملک تک شہادت دینے کے لیے جانا کیا ضروری ہے؟ دوسرا یہ کہ یہاں کوئی قاضی شہر نہیں اور عوام اپنی اپنی مسجد کے امام صاحب کا کہنا مانتی ہیں، تو ایسی صورت میں دوسری مساجد کے ائمہ و خواص کے لیے شہادت قبول کرنا ضروری ہے یا اختیار ہے، چاہے قبول کرے چاہے نہ کرے؟ دو شق اور ہے، پہلے دو شق کا جواب عنایت فرما دیں، پھر اور عرض کی جائے گی۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک شہادت لینے جانا فرض ہو، بلکہ بہتر ہے کہ اگر سہولتیں ایسی فراہم ہیں تو اس ملک سے اس ملک میں جا کر کے شہادت حاصل کی جائے۔ لساکا اور ہرارے میں اتنا لمبا فاصلہ نہیں ہے، فلائٹ 45 منٹ میں پہنچ جاتی ہے، 40-45 منٹ میں۔ تو معاملہ ویزے کا رہتا ہے اور کچھ اور دوسرے معاملات ہوتے ہیں، تو ان سب میں اگر ادائیگی باقاعدہ ہو سکتی ہو تو آدمی کو مکلف کیا جائے کہ وہ لے لے شہادت وہاں سے جا کر، اور اگر اس وقت نہ لے آ سکا، بعد میں وہاں سے شہادت چند دنوں کے بعد آئی اور وہ قابل اعتبار شہادتیں ہیں تو ان کو قبول کیا جائے۔ وہ بلکہ
لفظ شہادت سے بھی رمضان کے لیے کوئی ضروری نہیں، بلکہ آدمی ثقہ ہو، کم سے کم مستور الحال ہو، تو بس اس کا بیان یہ کر دینا کہ میں نے فلاں تاریخ کو فلاں دن یہ چاند اپنی آنکھوں سے دیکھا، بس یہ کافی ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح جب بھی یہ خبر آ جائے تو کافی ہے، مگر ایک ملک سے دوسرے ملک کا مکلف بنائے جانا، اس کی نظیر مجھے کہیں نہیں ملی، بلکہ حدیث کی کتابوں میں یہ ضرور پڑھا کہ قریب کو حضرت ام المومنین میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا نے ملک شام کسی حاجت سے بھیجا تھا۔ وہ جب واپس آئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا کہ تم لوگوں نے کب سے روزہ رکھا؟ ان کا جمعے سے۔ تو فرمایا آپ نے کہ ہم لوگوں نے تو سنیچر سے رکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا آپ معاویہ کی رویت نہیں مانیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے خود یہ نہیں بتایا کہ مجھ سے امیر معاویہ نے خود یہ بتایا یا دوسرے دیکھنے والوں نے مجھے بتایا۔ اس وجہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، مگر یہ تو کہہ سکتے ہیں ہم اس سے استنباط کر کے کہ مدینہ شریف سے ملک شام ایک ہی حکومت ہے امیر معاویہ کی، کیوں نہیں بھیجا گیا شہادتوں کے لیے؟ بہرحال ایک شہر کی رویت دوسرے شہر میں معتبر ہے، مگر شرعی قواعد کے مطابق پہنچے، بس۔ مطلب شہادت لینے کے لیے جانا ضروری نہیں ہے، ہاں، آ جائے تو اس پر عمل مطابق اس کو عمل کیا جائے، قبول کیا جائے، خیر۔ اور چونکہ سوال جہاں کا ہے پورے بر اعظم افریقہ میں، دوسرا جو کر رہا ہوں، پورے بر اعظم افریقہ میں، افریقہ کا یہ قانون ہے کہ کوئی بھی کسی بھی افریقہ کے ملک میں جا سکتا ہے آن ارائیول، اسے ویزا ہے، اسے ویزا کے لیے پہلے سے کوئی فارمیلٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قانون وہاں کا ہے افریقیوں کے لیے، ہاں، پورے افریقہ کے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کے پورے افریقہ میں، اچھا، افریقہ کے جتنے ممالک ہیں، ایک ملک والے دوسرے ملک کہیں بھی پورے ملک میں جائیں، آن ارائیول ویزا ان کے لیے۔ یہ دوسری جو شک تھی یہاں پہ کہ یہاں کوئی قاضی شرع نہیں ہے، اصل میں کہاں؟ وہیں ان کے بارے میں سوال ہے کہ یہاں کوئی قاضی شرع نہیں ہے اور عوام اپنی مسجد کے امام صاحب کا کہنا مانتی ہیں، تو ایسی صورت میں دوسری مساجد کے ائمہ و خواص کے لیے شہادت قبول کرنا ضروری ہے یا اختیار ہے، چاہے قبول کرے چاہے جب شہر میں ایک رویت ثابت ہو گئی تو پورے شہر و مضافات کو ماننا پڑے گا، واللہ تعالی عالم۔ یہ نہیں کہ مسجد وہ شہادت پہنچائی جائے۔ ان کے سوال کی تیسری شق یہ ہے کہ 30 شعبان کو چاند کا ثبوت نہ ہونے کی صورت میں عوام سے جبرن نفل کی نیت کروانا کیسا ہے؟ 30 شعبان کو لکھا ہے، 29 شعبان کو 30 ہوگا نا؟ جب
30 ہوگا نہیں، جب مطلع غبار آلود ہو تو فقہا نے ارشاد فرمایا کہ ذہبہ کبریٰ تک انتظار کرنا واجب ہے. آ جائے ذہبہ کبریٰ سے پہلے رویت تو آدمی روزے کی نیت کر لے، اور اگر نہ آئی تو وہ اپنا افطار کر سکتا ہے، مگر یہ کہ نفل کی نیت کروانا یہ صحیح نہیں، اور خصوصاً اس حدیث کی وجہ سے بھی کہ یوم شک کا روزہ رکھنے سے سرکار نے منع فرمایا. اس کی چوتھی شق یہ ہے کہ اور جنہوں نے نفل کی نیت سے 30 شعبان کا روزہ رکھا تھا، چاند کا ثبوت ہونے کی صورت میں وہ رمضان کا فرض روزہ مانا جائے گا. 30 شعبان سمجھ کر کے روزہ رکھا اور بعد میں ثابت ہوا کہ 29 کی رویت ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں وہ 30 شعبان نہ رہی بلکہ پہلی رمضان ہوئی. رمضان کے مہینے میں کسی بھی نیت سے کوئی روزہ رکھے وہ فرض ہی ہوگا سوائے مسافر کے. جی مسافر نفل کی نیت کرے گا تو ہو جائے گی نا. محمد میمن وہ سوال کر رہے ہیں کہ بلا وجہ شرعی روزہ نہ رکھنا کیسا؟ فسق و فجور ہے. ازہری اکیڈمی کی طرف سے محمد سیف احمد ازہری جھارکھنڈ سے وہ سوال کر رہے ہیں کہ جماعت کے ساتھ وتر کی نماز ادا کیے یا تو کیا دعائے قنوت مقتدی کو پڑھنی ہے یا نہیں؟ جماعت کے ساتھ وتر کی نماز ادا کیا تو کیا دعائے قنوت مقتدی کو پڑھنی ہے یا نہیں؟ دعائے قنوت اور التحیات دونوں کا ایک حکم ہے. تو جیسے امام کے پیچھے التحیات پڑھتا ہے ویسے ہی وہ دعائے قنوت بھی پڑھے، دونوں واجب ہیں. اب دعائے قنوت کا معنی یہی نہیں ہے کہ صرف اللہم انا نستعینک والی دعا پڑھی جائے. اللہم اغفر لی کہہ لیا وہ بھی دعائے قنوت. مگر التحیات میں خاص وہ التحیات للہ کی عبارت متعین ہے، اور دعائے قنوت کی کوئی عبارت وجوبی طور پر متعین نہیں ہے. افضل ہے کہ وہ پڑھے. جو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جی یہ محمد ثاقب خان ان کا سوال یہ ہے کہ جاوید احمد غامدی یہ پاکستانی ایک اسکالر ہے، بہت سے لوگ تو پاکستان کے ٹی وی پہ آ کر کے اور سوشل میڈیا پہ آ کے اپنی اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں. انہی میں سے ایک آدمی یہ بھی ہے. کون؟ اس کا نام ہے جاوید احمد غامدی. وہ کہتا ہے کہ جنت اور دوزخ ابھی بنے نہیں ہیں، وہ قیامت کے بعد بنے گی، اس پر کیا حکم ہوگا؟ یہ معتزلی ہے، وہ گمراہ ہے. تفصیلاً اس کا جواب نائز فرما دیں. قرآن مجید میں
جنت کے موجود ہونے کا ذکر ہے. یہ بھی ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، جنت میں پیدا ہوئے، اور جنت سے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکل کے زمین میں اپنی خلافت چلانے کے لیے تشریف لائے. یہ جنت نہیں تھی تو کیسے حضرت آدم علیہ السلام وہاں تھے؟ تو اس لیے یہ اور بھی دوسری آیتیں ہیں جن سے جنت کا وجود ثابت ہے. عقائد کی کتابوں میں یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ جملہ اہل سنت کے نزدیک جنت موجود ہے، اور معتزلہ کہتے ہیں کہ جنت موجود نہیں ہے. یہی ہے نا مفتی صاحب؟ ہاں. وہ گمراہ ہے آدمی. ابھی اور اسی جاوید احمد احمدی کا ایک دوسرا نظریہ پیش کرتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ قبر کا عذاب صرف خواب میں ہوگا، جیسے زندہ انسان کو خواب آتا ہے ایسے ہی قبر میں عذاب بھی خواب ہی میں ہوگا. اس پر حضرت کیا حکم ہوگا ارشاد فرمائیں. یہ بھی معتزلہ کے عقیدے سے ماخوذ ہے، ذرا ترمیم کے ساتھ خواب کا اس میں ذکر کر دیا. معتزلہ گمراہ ایک فرقہ تھا جو عذاب قبر اور ثواب قبر کا سرے سے منکر تھا، تو سوال نکیرین کو کا بھی منکر، اور صریح حدیثوں سے ثابت، بلکہ قرآن حکیم میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. یہی ہے نا جی. ہاں، تو اللہ تعالی ثابت رکھے گا مسلمانوں کو اس کیا قول ثابت یعنی ایمان پر قبر میں، یعنی قبر میں ایمان والے سے جواب دلوائے گا اللہ تعالی، کیونکہ قبر میں ایسی ہیبت ہوگی کہ اچھے سے اچھے یادداشت والے بھول جائیں گے، مگر اللہ تعالی اپنے کرم سے مسلمانوں کو وہ یاد دلائے گا. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت قرآن مجید میں فرمایا. معتزلہ اس کے منکر تھے، وہ نہ ثواب مانتے تھے نہ عذاب مانتے تھے، حالانکہ حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ قبر میں عذاب بھی ہوگا، کیونکہ یہ حدیث سیدنا عبداللہ ابن عباس اور بعض دوسرے صحابہ سے بھی مروی ہے کہ رسول، اور یہ بخاری مسلم نسائی وغیرہ بے شمار کتابوں میں موجود ہے یہ حدیث سیدنا عبداللہ ابن عباس کی تو، اور حضرت ابو بکر سے اور کچھ اور صحابہ سے ابن ماجہ وغیرہ میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا انہما یعذبان، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. وہاں یعذبان فی کبیر، اس طرح پر یہ قبر کا عذاب